اللہ نے ہمیں آزادی دی, ہماری نااہلی ہے کہ ہم اس کی قدر ہی نہیں کر سکے, اور آج بھی نہیں کر رہے. پرائم منسٹر وہ میں تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ عمرہ پہ ان کے ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے جناب, جس پر میں نے صاف انکار کیا تھا, معذرت کی تھی, اور یہ کہا تھا, یہ بھی نہیں کہا تھا کہ نہیں سوری میں بزی ہوں, میں آج کل یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا تھا کہ آپ کا مجھے بلانا بنتا ہی نہیں, اور میں حیران ہوں کہ آپ کے ساتھ کون جائے گا. وہ بات میں میری حیرت جو ہے وہ رفع ہوگی یہ دیکھ کر کہ کافی سارے تیار ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اتنے جوگے تھے, اور شہباز شریف صاحب کو بھی پتا تھا, ان کے ساتھیوں کو بھی پتا تھا کہ یہ ایک 2 نمبر حکومت ہے, یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے. اس پہ میں چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ ایک یہ ہوا کہ میں نے محسوس کیا کہ پاکستان میرے بغیر رہ سکتا ہے. میں بڑا سوچتا تھا نا کہ پاکستان کے بغیر میں نہیں رہ سکتا, اور پاکستان بھی میرے بغیر نہیں رہ سکے گا. جب میں امریکہ سے واپس آیا تو اس وقت میری سوچ یہی تھی, جب میں بہت ینگ تھا. چنانچہ اس واقعے کے بعد مجھے تھوڑی دیر اور سوچنے کا موقع ملا, اور میں نے اپنے آپ کو انٹرنیشنلائز کرنے کی ٹھان لی, جو ایک جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ لائی گئی ہے. اور ایک جھوٹ پھر ڈومینو ایفیکٹ کی طرح چلتا جاتا ہے, پھر اس کے ساتھ 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں, اور اس میں پھر خوف جو ہے, دہشت جو ہے نا, وہ ایک رہتی ہے پکڑے جانے کی, ناکام ہو جانے کی. تو آپ اس دہشت سے بچنے کے لیے پھر مظالم بھی ڈالتے ہیں, پھر آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, پھر آپ ظلم کرتے ہیں, پھر آپ کرتے چلے جاتے ہیں, بلڈوز کرتے ہیں چیزوں کو. تو وہ سب کچھ ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ تم اڑ کر بھی دکھا دو, جو کام میں نے نہیں ہونے دینا نہیں ہونے دینا. تو وہ ڈسکریڈٹ لے کر یہاں سے تشریف لے گئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں کبھی اتنی بے ہنگم, بے ہودہ, بے تکی, بے وقت اور بے نوا حکومت آئے گی. لگا اس کے علاوہ جو گاڑی بھی لے لو گے وہ اس سے اچھی ہوگی. تو جو حکومت بھی آئے گی, بھلے سے کتنی ہی نااہل کیوں نہ ہو, کتنی ہی شفاف کیوں نہ ہو, ملک صاحب وہ گزشتہ حکومت سے کئی گنا بہتر ہوگی. میں کاکڑ صاحب کو زیادہ جانتا تو نہیں ہوں, لیکن کاکڑ صاحب ان سے بہتر ہوں گے. ایک بات یہ, یہاں تک وہ فسطائیت حکومت اس کی وہ چیز شامل نہیں جو آپ نے پوچھا نا کہ آپ اس کی وجہ سے گئے, تو یہاں آنے میں کوئی رول شہباز شریف حکومت کا, کسی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کچھ نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ شہباز شریف کی حکومت میں شامل بعض گماشتوں نے, بعض اس کے جو وہ ہوتے ہیں نا نچلے لیول کے چمچے چماٹے, انہوں نے مجھے کمرشلی نقصان پہنچانے کی شدید کوشش کی. تو میں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ اس شو نے, اللہ نے مجھے اس شو کی وساطت سے بہت شہرت دی, عزت دی, دولت دی, سارا کچھ دیا, اپنی پہچان کروانے کا ایک بڑا وسیلہ بنایا. تو میں اس شو کو ڈوبتے اتنی آسانی سے نہیں دیکھ سکتا. میں لاسٹ ڈچ ایفرٹ ضرور کروں گا کہ میرا شو ڈوبنے سے بچ جائے, کچھ دیر اور نکال جائے. چنانچہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہاں آنے میں ان کا رول کسی حد تک تھا, لیکن کسی کے ڈر سے نہیں آیا. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ نہ مجھے ڈر تھا, نہ ہے, نہ اس وقت ایک رتی برابر بھی. آپ کے سامنے ہی ہے, ورنہ کو مجھے ای سی ایل میں ڈال دیتے. کوئی ایسی وہ کیا وہ ہو سکتی تھی, قطعاً نہیں تھی. چنانچہ میں انجوائے کر رہا ہوں یہاں پر, اور میں نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان, یو اے ای اور یورپ, نارتھ امریکہ, چاروں جگہوں پہ یہ شو چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے کہ اس کے لوگوں میں چھوٹا سا ایک پرچم آتا ہے, وہ چینج ہوتا رہے گا. کبھی پاکستان کا ہے, کبھی یو اے ای کا, کبھی کینیڈا اور کبھی انگلینڈ. سب سے پہلا صحافی جس سے رابطہ, ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, رابطہ کیا گیا تھا فرام دا آفس آف پرائم منسٹر, وہ میں تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ عمرہ پہ ان کے ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے جناب, جس پر میں نے صاف انکار کیا تھا, معذرت کی تھی, اور یہ کہا تھا, یہ بھی نہیں کہا تھا کہ نہیں سوری میں بزی ہوں, میں آج کل یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا تھا کہ آپ کا مجھے بلانا بنتا ہی نہیں, اور میں حیران ہوں کہ آپ کے ساتھ کون جائے گا. وہ بات میں میری حیرت جو ہے وہ رفع ہوگی یہ دیکھ کر کہ کافی سارے تیار ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب
اتنے जोगे थे اور शहबाज शरीफ साहब को भी पता था, उनके साथियों को भी पता था कि ये एक 2 नंबर हुकूमत है, ये एक इंपोर्टेड हुकूमत है जो एक झूठ को जस्टिफाई करने के लिए ये लाई गई है, और एक झूठ फिर डोमिनो इफेक्ट की तरह चलता जाता है, फिर उसके साथ 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, और उसमें फिर खौफ जो है, दहशत जो है ना, वो एक रहती है पकड़े जाने की, नाकाम हो जाने की। तो आप उस दहशत से बचने के लिए फिर मजालिम भी डालते हैं, फिर आप झूठ का सहारा लेते हैं, फिर आप जुल्म करते हैं, फिर आप करते चले जाते हैं, बुलडोज करते हैं चीजों को। तो वो सब कुछ हुआ, लेकिन अल्लाह ताला का निजाम ऐसा है कि तुम उड़कर भी दिखा दो, जो काम मैंने नहीं होने देना नहीं होने देना। तो वो डिस्क्रेडिट लेकर यहां से तशरीफ ले गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि तारीख में कभी इतनी बेहंगम, बेहुदा, बेतुकी, बेवुकत और बेनवा हुकूमत आएगी। ये बदतरीन मिसाल थी। मैं इतना ज्यादा तो नहीं जानता हूं ये जो नए अहबाब हैं, लेकिन एक मिसाल आपको दूंगा, पहले मैं अपने शो में दे भी चुका हूं, लेकिन यहां मैं उस गाड़ी के उस मेक का नाम नहीं लेता। एक गाड़ी है पाकिस्तान में, बड़ी बेचारी पिटी हुई गाड़ी, और वो मसाइल का एक मलगूबा है वो गाड़ी। तो कहते हैं कि जिसने भी वो किसी ने कहा कि मैंने ये गाड़ी बेचनी है और मैं बताओ कौन सी और लूं। उसने कहा इसके अलावा जो गाड़ी भी ले लोगे वो इससे अच्छी होगी। तो जो हुकूमत भी आएगी, भले से कितनी ही नाअहल क्यों ना हो, कितनी ही सफाक क्यों ना हो, वो गुज़श्ता हुकूमत से कई गुना बेहतर होगी। मैं काकड़ साहब को ज्यादा जानता तो नहीं हूं, लेकिन काकड़ साहब इनसे बेहतर होंगे। कम से कम अपने नामूस के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे कि मैं थोड़ी देर के लिए आया हूं, थोड़ी देर 2 साल भी हो सकती है, 6 माह भी हो सकती है, लेकिन मैं तारीख में कोई और कुछ नहीं तो कुछ सजदा सह भी कर लूं, कुछ ऐसा कर लूं कि मुझे कदरे बेहतर लफ्जों से याद रखा जाए, तो वो इनसे बेहतर ही होगी। रेस्ट लोग कहते हैं, मैंने सुना, बल्कि यहां लोगों को ये कहते सुना है, लोग भी तो रिएक्शनरी हो जाते हैं ना। मैंने लोगों को ये भी कहते सुना जी हम रेमिटेंस क्यों भेजें, तो आजादी क्यों मनाएं, क्या हम वाकई आजाद हैं? तो ये वो लोग हैं जिनकी ईगो हर्ट है कि उनके साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ आइंदा होता नजर आता है, इस पर ये रिएक्शन उनका बनता है। मैंने आज भी एक तकरीर की है या यौम आजादी के सिलसिले में। बाय द वे, कल मैं अपने फोरम से अपनी पार्टी कह रहा हूं, अपनी कंपनी की तरफ से पार्टी थ्रो कर रहा हूं यौम आजादी की। मैंने सोचा है और लोगों को बताया भी है, बताने की कोशिश की है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें खुदा की कसम पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं। पाकिस्तान तो बेचारा विक्टिम है। पाकिस्तान तो वो माँ है जिसे जबरदस्ती बीमार कर दिया गया गलत दवाइयां दे दे के, तो इसमें उसका क्या कसूर है? अगर कसूर है तो हमारी नाअहलियों का है, हमारे पुरखों की नाअहलियों का है, हमारे बाद आने वाले यंगस्टर्स की नाअहलियों का है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये मुबर्रा नहीं हो सकते यंगस्टर्स, ये अपनी नातजुर्बाकारी की वजह से ये बाज ऐसी हरकतों का इर्तिकाब कर चुके हैं कि जो हमें बहुत भारी पड़ी हैं, बड़ी महंगी पड़ी हैं। ये नहीं होना चाहिए था जो सिलसिला हुआ, जो जिस तरह का मामला पूरी दुनिया को पता है कि 9 मई को जो हुआ वो सख्त नुकसानदेह, इनकी अपनी पार्टी के लिए सख्त नुकसानदेह।